It was not an easy task to join the army, and probably I was the first from my area and from my tribe to join army. انسان بے شک فوج جوائن کرے نہ کرے لیکن پی ایم اے کے وہ 2 سال ضرور گزارے کہ پوری زندگی ڈسپلنڈ رہے گی لائف. میں یہ نہیں کہوں کہ ون آف دی بیسٹ، بلکہ میں کہوں کہ دی بیسٹ انسٹیٹیوشن بالکل آل اراؤنڈ. سر کتنی پارٹیز آئیں آپ کے پیچھے کہ ہمیں جوائن کر لیں؟ بلوچستان از اے ٹرائبل ایریا اور اس کو مینیج کرنا آسان کام نہیں. آپ کی جو ملٹری کیریئر ہے اس کا آپ کے گورننس کے اوپر یا آپ نے جب پولیٹکس میں آئے تو اس کا اس کے اوپر کیا رول ہے؟ لینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی پرابلمز ہیں، ہمارے فائنینشیل کرائسس بھی ہیں. ینگ آدمی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ پاکستان آرمی کو جوائن کرے. ہمیں اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. السلام علیکم. آئی ایم آن اے مشن، اور میرا مشن یہ ہے کہ جو ہماری کوئٹہ کی بلوچستان کی جو کی پرسنالٹیز ہیں، یہ جن کو ہم کوئٹہ کی زبان میں کریم کہتے ہیں، ان کی میں لائف کو، ان کے ایکسپیرینسز کو اور ان کی رائے ہم جان سکیں اس بارے میں، کیونکہ لوگ اس طرح سے ان کو کور نہیں کیا یا اس طرح سے ان کو لوگ ڈسکس نہیں کرتے، بٹ دے ٹرولی ریپرزینٹ دا ایریا اینڈ بلوچستان. تو آج جو میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں، ہی از این ایکس ملٹری آفیسر and currently he is the speaker of Balochistan Assembly and custodian of the house. I have with me sir Captain Khalik Achakzi sir. Sir کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ sir, all good sir. What's happening nowadays? کیا چل رہا ہے سر؟ الحمدللہ آپ کو سب چیزیں آپ کے سامنے. جی بلوچستان انشاءاللہ تعالیٰ یہ شارٹ پیریڈ میں جی بہت ساری چیزیں، ہمارے پاس پرابلمس تو ہیں، آپ کو پتہ ہے. بالکل. لینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی پرابلمس ہیں، ہمارے فائنینشیل کرائسس بھی ہیں، جی. بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ود ان دی اویلیبل ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے جی ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ سسٹم کو ان دی رائٹ ڈائریکشن میں انشاءاللہ. سر ڈائیونگ رائٹ انٹو دا کنورسیشن، جو میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا سر، گروئنگ اپ ہاؤ واز بلوچستان؟ کوئٹہ کس طرح تھا؟ حالات کس طرح تھے؟ وائی ڈیڈ یو پرٹیکولرلی چوز دا پروفیشن آف ملٹری؟ اور مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ شروع میں ریگنگ آپ کی وغیرہ اس لحاظ سے، تو ہاؤ واز ملٹری لائف بگننگ؟ دیکھیں میرے پیدائش ہے بیک 70s کی جی، and that was the period جی جس میں پاکستان کے اندر ہماری ملٹری کی ایک چھام تھی اور ایک دبدبہ تھا اور ایک تب تو میجر ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہاں وہ رسپیکٹ بالکل ہوتی تقریباً، رسپیکٹ تو ابھی بھی ہے بالکل الحمدللہ، بے شک. لیکن یہ کہ وہ اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں اس وقت سے، تو ہر ایک ینگ میٹریکولیٹ یا گریجویشن کے بعد ہر ایک ینگ آدمی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ پاکستان آرمی کو جوائن کرے. اور وہ پھر ایک ٹائم ایسا بھی تھا جو کہ ریسنٹلی کوئی میرے خیال میں کوئی 8-10 سال کا عرصہ گزرا تھا جب ایسٹ پاکستان کا کرائسس جو آئے ہوئے تھے، اس میں بنگلہ دیش came into being تھے، تو اس میں in that crisis Indians played گریٹ رول. the major role. بالکل. تو وہ ہماری ذہنوں میں یہ چیز بھی تھی اس وقت کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہمارے ملک کو 2 لخت کیا گیا ہے، اور ہمیں اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل. وی مسٹ جوائن دی آرم فورسز، اور ہمیں اس لائن کے اوپر جانا چاہیے، اور ہمیں اپنی دھرتی کے دفاع جو ہے نا وہ ہمیں ہر صورت کرنی ہوگی تھی. تو دیٹ واز دی مین ریزن. اور ایز اے پروفیشن بھی آرمی اس ملک کے اندر ایک چمکتا دمکتا ستارہ تھا. بالکل. تو اسی لائن کے اوپر رہتے ہوئے بہت سارے ہمارے دوست تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ ٹرائی کیے، کچھ لوگ سلیکٹ ہو گئے، کچھ نہیں ہوئے. اس وقت بلوچستان میں اتنی ہمارے پاس وہ فیسلٹیز بھی نہیں تھی جی، وہ ریسورسز بھی نہیں تھی جی کہ جو فوج میں سلیکشن کے حوالے سے جو ایس ایس بی وغیرہ جو ان کو ہوتے ہیں، جی وہ یہاں پہ ایسے وجود کوئی نہیں تھا. بالکل. وہ 2 ایس ایس بی تھی ٹوٹل، ایک کوہاٹ میں ہوتی تھی، ایک گجرانوالہ میں. ہمیں یہاں سے گجرانوالہ جانا پڑتا تھا. اچھا. ہاں، وہاں پر جا کے پھر وہاں میں اسٹے کرنا پڑتا تھا، وہ سارا سسٹم. تو دیٹ از، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے بیک ان 89 mid 80s. تو دیٹ واز دی مین ریزن. اور آپ پھر بہت جوائن، آئی پریفر ٹو جوائن آرمی. مطلب انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھا؟ نہیں، بلکہ میں نے میٹرک کے بعد بھی ہم دیکھیں ایجوکیشن سسٹم بلوچستان میں رائٹ فرام دی بگننگ اس میں تھوڑی سی ویکنیسز رہی ہیں تھی ہی، کوئی شک جو کہ اسٹل
Still it exists. اٹ کنٹینیوز. جہاں پر میری اسکولنگ تھی یہ میٹرک اینڈ Intermediate. انٹرمیڈیٹ کا, تو وہاں پر یہ اس زمانے میں ایک کمپلسری NCC جو کراتے تھے, جی تو NCC میں یونیفارم پہناتے تھے, بالکل. اور پھر ہمیں وہ ایک پیریڈ ہوتا تھا NCC کا ویک میں, اس میں ہم وہ جو فوج کے یونیفارم پہن کے, جی تو اس میں بھی بڑے بس شام ہوتا ہے, بالکل. اس کو پہن کے پھر آپ وہ ڈرل کرتے تھے, آپ اس میں پریڈ شیڈ کرتے تھے, اور پھر وہ آپ باقاعدہ آپ سے وہ انسٹرکٹر جو ہوتا تھا وہ پوچھتے رہتے تھے, تو ول یو لائک ٹو جوائن آرمی, اور اس طرح کے من تو ینگ بلڈ تھا, گرم جوش و جذبے کے ساتھ, تو ہم نے بس پریفر کیا ٹو جوائن دی آرمی, اینڈ اٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک ٹو جوائن دی آرمی. بالکل کوئی شک نہیں سر. خاص کر ہمارے جیسے ریموٹ ایریا سے, جی جیسے آپ کو علم ہے میرا تعلق بلوچستان کے اس سرحدی علاقے سے ہے, جہاں پر یہ فوج کا سسٹم اتنا لوگوں کے ذہنوں میں یا ان کی زندگیوں میں اتنا وجود نہیں رکھتا ہے. نو ڈاؤٹ. تو ہم نے وہاں سے پریفر کیے, اینڈ پروبیبلی آئی واز دی فرسٹ فرام مائی ایریا اینڈ فرام مائی ٹرائب ٹو جوائن آرمی. دیٹ واز دی مین لائن. نہیں مطلب سر اس ٹائم پہ ہم دیکھیں تو ارلی 90s میں یا لیٹ 80s میں ہارڈلی میرے خیال سے 10 بچے بلوچستان سے جاتے ہوں گے, حالانکہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. بٹ ابھی مطلب میں اگر بات کروں, میں نے بھی اپلائی کیا تھا 2020-21 میں, تو تبھی 50 اسٹوڈنٹس اراؤنڈ بلوچستان مطلب اپلائی کر رہے تھے. تو وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مطلب وہ رجحان بڑھ رہا ہے. سر اب جس طرح آپ نے آرمی جوائن کیا, تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو PMA کی کاکول کی جو پہلی رات ہوتی ہے, وہاں سے جو ہے نا آپ کا کیریئر بگین ہوتا ہے. ہاؤ واز دا فرسٹ نائٹ سر؟ کتنی ریگنگ ہوئی آپ کی؟ دیکھیے ہم گئے تھے میٹرک کے بعد. اچھا میٹرک کے بعد 2 سال کی پری ٹریننگ ہوتی تھی, جی جس کو جونیئر کیڈٹ بٹالین کے نام سے جانتے ہیں. 2 سال کی ٹریننگ کر کے پھر اینڈ آف 89 ہم نے PMA جوائن کی تھی, اور 91 میں وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے. اینڈ آف 91 ہم وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے. تو PMA کی جو راتیں تھی وہ ہم پہلے گزار چکے. اوپری جو ٹریننگ تھی جی وہ دیٹ واز مور ٹف دین PMA. جی. تو اتنے وہ آپ کے ساتھ, یعنی کہ میں ان الفاظ میں کہوں گا کہ وہ ٹریننگ ایسی ہے کہ وہ انسان کی ساری خامیوں کو تراشتے ہیں, اور وہ ان کے اوپر باقاعدہ انسٹرکٹرز ہوتے ہیں, وہ آپ کے ہر چیز کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ آپ کو ٹرین کرتے ہیں, وہ آپ کو مینٹلی اور فزیکلی اس چیز کے لیے پریپیئر کرتے ہیں کہ ونس یو جوائن PMA تو آپ کو آنے والے دنوں میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو یوز ٹو دیٹ. مطلب انہوں نے ایک صحیح طرح سے آپ کو تراشا. اب جس طرح میرے اگر والد صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انسان بے شک فوج جوائن کرے نہ کرے, لیکن PMA کے وہ 2 سال ضرور گزارے کہ پوری زندگی ڈسپلنڈ رہے گی لائف. تو میرے خیال سے وہ دیکھیں آپ کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی تھے جی PMA میں. جی میرے خیال میں ہم بلوچستان سے بہت ہی گنے چنے کچھ اراؤنڈ 4 or 5 جی ٹوٹل. اس میں PMA کی جو ٹریننگ ہے, آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ اس کے اوپر اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ یا کیڈٹ کے پیچھے مور دین 16 to 17 انسٹرکٹرز ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہر انسٹرکٹر نے اس کی ٹریننگ میں جو حصہ جس کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے اس کو ٹائم چاہیے. تو آپ پھر کیڈٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب وہ 16-17 کے پاس جائے گا, اور ہر ایک مختلف اس کو ٹریننگ دے گا, پڑھائے گا, فزیکلی جو بھی ہوگا. جی. تو یہ نو ڈاؤٹ PMA از دی بیسٹ. میں کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہوں گا ون آف دی بیسٹ, بلکہ میں کہوں گا کہ دی بیسٹ انسٹیٹیوشن بالکل آل اراؤنڈ, بالکل نو ڈاؤٹ ان دی گلوب میں. اس میں سے آپ کے یعنی اس میں آپ اپنے آپ کو ایک پریویلیج سمجھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو پراؤڈ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم frankly speaking I used to feel proud کہ I am one of the ان لکی لوگوں میں سے ہوں جن کو یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ میں نے آج PMA میں ہوں اور میں ٹریننگ کر رہا ہوں. جی. اور اتنے اس ملک کے گنے چنے لوگ جو ہے نا وہ ہمارے استاد ہیں اور ہمیں ٹرین کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر. سو وین یو پاسڈ آؤٹ سر, ہاؤ واز یور فرسٹ ارلی ملٹری کیریئر لائک؟ اس ٹائم پہ مطلب آرمی کا کیا ماحول تھا, پاکستان کا کیا ماحول تھا, ہاؤ واز اٹ سر؟ We passed out October 91. جی.
پھر وہ بیچ میں کوئی 10-15 دن کی بریک ہوتی ہے جس سے آ کے والدین کو سلام کیا کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر وہ اپنے اپنے اسٹیشن کے اوپر جہاں جس یونٹ میں آپ کی پوسٹنگ ہوتی تھی وہاں جا کے پھر جوائن کرتے تھے. آئی جوائن مائی یونٹ فار دی فرسٹ ٹائم ان باولپور. اینڈ باولپور آپ کو پتہ ہے وہ بھی سارا ریگستان کا علاقہ ہے. اینڈ دیٹ واز دی ٹائم جب اس زمانے میں 3 months کی ونٹر کلیکٹیو ایکسرسائز ہوا کرتی تھی which was mandatory for all officers and ORs all سب کے لیے, جو ادر رینکس ہے ان کے لیے اور آفسرس کے لیے. تو وہ کہتے ہیں نا سر منڈلاتے ہی اولے پڑے. ہم جیسی یونٹ میں پہنچے جی یونٹ ہماری آلریڈی وہ ایکسرسائز ایریا جا چکی تھی انڈین بارڈرز کے اوپر. اچھا. وہ سارا ریتیلا علاقہ ہے. تو وہاں پر جا کے اگین وہ ایک ٹریننگ کا پروسیس ہے جو چل رہا تھا. آپ کو اس کلائمیٹ میں ڈالتے ہیں جہاں پر آپ وار لائک سچویشن کے اندر پھر آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو ہم گئے وہاں پر 2-2.5 مہینے اسٹریٹ اوے ہم نے کینٹ کی شکل نہیں دیکھی. کوئی کہتے ہیں نا کہ افسر بن گئے ہیں. وی ور بڑے ہم خوش تھے کہ افسر بن گئے, پی ایم اے کی ٹریننگ سے نکل آئے ہیں جی. تو ہم جائیں گے کینٹ میں انجوائے کریں گے اور ہمارے وہاں 6 کمرے ہوں گے, مسز ہو گئی ہوگا. لیکن وہ جاتے ہی ہم وہاں سے ہم پہنچے ایکسائز ایریا میں اور وہاں پر 2-2.5 مہینے تک ہماری وہاں پہ یونٹ کے ساتھ ہم نے گزارے ہیں. اور پھر گڈ پیریڈ. وہ آپ کی بات سے بالکل ٹھیک ہے کہ جب بندہ پاس آؤٹ ہوتا ہے نا پی ایم اے سے, اب جیسے مطلب میں آج کل اگر اپنے دوستوں کی بات کروں جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو بڑی لالے اور اس طرح کے نا ان کی اپنی ایک لنگو بن گئی ہے ابھی تو اس میں بات کرتے ہیں. لیکن جب وہ یونٹ میں آتے ہیں تو پھر اگین دا پروسیس اسٹارٹس. میرے خیال سے انیشیل ایئر آرمی کے ہیں بھی اس طرح کہ یو ہیو ٹو گو تھرو دا ریگرس پروسیس ٹو ایونچولی بیکم اے فائن آفیسر. اینڈ سر اس کے بعد سر ملٹری تو آپ کی چلے ہو گئی, اس کے بعد پھر آپ ہاؤ ڈڈ دا ٹرانزیشن ہیپن ٹورڈز دس سائڈ آف لائف؟ دیکھیں میں انفیکٹ ہماری جو فیملی ہے وہ ایک پولیٹیکل فیملی ہے جی. رائٹ فرام دی بگننگ جی. بیک ان 77 میرے والد صاحب ایم پی رہے ہیں. اچھا. چمن سے ہی الیکٹ ہوئے تھے تقریباً. وہ بھٹو صاحب کا جو فرسٹ ٹائم جو ایسٹ پاکستان ڈبیکل کے بعد جب اس کو 5 years کا ٹرین ملا تھا اینڈ دین اگین فار دی نیکسٹ الیکشن 77 میں ہوئے تھے, اس میں میرے والد صاحب الیکٹ ہوئے تھے. اور اسی وقت سے ہم بلکہ اس سے پہلے بھی تو ہمارے لیے پولیٹکس کوئی ایسی مشکل کام نہیں تھا یا پولیٹکس کو جوائن کرنا یا پولیٹکس میں ایز اپنے آپ کو نیو فیل نہیں کرتے تھے, بلکہ ہمارے جو نا پبلک کے ساتھ ہمارے کانٹیکٹس اور رابطے اور سارا سسٹم وہ آلریڈی تھا. اور جیسے میں نے فوج سے میں واپس آیا بیک ان 1998 میں 2000 میں میرے خیال میں 2000 میں آفٹر وہ جو 2 سال کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, اس میں نے رائٹ فرام دی ورڈ گو پہلے میں یونین کونسل کے اوپر میں نے الیکشن لڑا تقریباً وہ چیئرمین شپ کے لیے تقریباً اس میں میرا ہاں. پھر نیکسٹ ٹائم پھر میں ڈسٹرکٹ ناظم کا وہ مشرف کا دور آیا جی جس میں وہ ڈسٹرکٹ ناظم کہتے ہیں, میں اس کے لیے میں نے کانٹیسٹ کیا جی. اس میں پھر اگین فار دی سیکنڈ ٹائم میں نے کانٹیسٹ کیا, پھر میں ڈسٹرکٹ ناظم بنا. وہ چونکہ جوائنٹ کینڈیڈیٹس ہوتے تھے ڈسٹرکٹ ناظم میں نائب ناظم, تو اس میں ہمارے ایک علاقائی اتحاد سمجھ لیں آپ, لوکل ایک ہماری کوپریشن تھی. تو اس کے ذریعے ہم نے ہمارے جو مین پولیٹیکل پارٹیز تھے ان کو ہم نے کاؤنٹر کیا جہاں بھی ہمارے ڈسٹرکٹ میں. اس زمانے میں قلعہ عبداللہ اور چمن ایک ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا. تو اس میں قلعہ عبداللہ اور چمن سب کے جو کسی پارٹی سے ان کے کوئی ایسے سچ مراسم یا ان کے تعلقات نہیں تھے, تو وہ سب لوگ ہم اکٹھے ہوئے اور مل کے ہم نے مین پولیٹیکل پارٹیز کا مقابلہ کیا. اور اس میں ہم نے 2004-05 میں پورا ڈسٹرکٹ ہم نے کلین سویپ کیا تھا. ماشاء اللہ. ان میں 3 تحصیلیں تھیں جی اور ایک ڈسٹرکٹ تھا جی. تحصیل ناظمز ڈپٹیز اور ڈسٹرکٹ ناظم اینڈ ڈسٹرکٹ نائب ناظم تک یہ سارا تک ہم نے. سر کتنی پارٹیز آئیں آپ کے پیچھے کہ ہمیں جوائن کر لیں؟ دیکھیں پارٹیاں تو آتی رہتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے پھر ڈسٹرکٹ ناظم کے ہوتے ہوئے میں نے یعنی میں ایز اے جوائنٹ کینڈیڈیٹ تھا, ایز اے ڈسٹرکٹ نائب ناظم میں کر رہا تھا اس کے ساتھ. تو اس دوران میں نے
बीच में मैंने वो नाजिमशिप को मैंने रिज़ाइन किया 2007 में एंड आई कॉन्टेस्टेड जनरल इलेक्शन, बल्कि उससे पहले भी मैं 2002 में भी मैंने जनरल इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे। अच्छा। और 2008 में फिर वो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की जो डेथ हो गई थी, फिर वो इलेक्शन कुछ दिनों के लिए डिले हो गए थे। तो मेरे ख्याल में जनवरी फरवरी में फिर दोबारा इलेक्शन हो गई थी, जिसमें मैं वहाँ से चमन से एज ए MP इलेक्ट हुआ। और 2008 टू 2013 मैं वहाँ पर एज ए MP रहा, एज ए मिनिस्टर रहा नवाब रिसानी साहब की गवर्नमेंट में। एक्सटेंसिव कैरियर सर, माशाल्लाह, बड़ा मतलब फ्रॉम यूनियन काउंसिल टू स्पीकर, ये तो मतलब एक अलग वो जर्नी है। तो सर आपकी जो ये, अगर हम कहें कि जो आपका जो फिर उसके बाद गवर्नेंस में रोल रहा है, आपकी जो मिलिट्री कैरियर है उसका आपके गवर्नेंस के ऊपर, या आपने जब पॉलिटिक्स में आए तो उसका उसके ऊपर क्या रोल रहा, मतलब व्हाट वर द इंस्पिरेशंस उस लिहाज से? देखिए मैं आपको डेकोरम मैं आपको बताऊं, ये फौज में जब आप ये सारी फौज की ट्रेनिंग से आप गो थ्रू करते हैं और आप एक ऐसे फिर उस उम्र के लिहाज से आपके अंदर वो मेच्योरिटी आती है, तो वो जो डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग, उसमें आपको बड़ी आसानी हो जाती है। ये तो है। और उसके आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल वो ऐसे बिल्डअप करते हैं जी। यानी आपने भी सुना होगा वाले साहब से, तकरीबन हमारे यहाँ नॉर्मली फ़ौज में ये पब्लिक स्पीकिंग वगैरह ये लोग इस टाइम कराते हैं, तकरीबन वो बड़े अच्छे तकरीबन उस पर टॉपिक व्यस्त। तो उसमें नॉर्मली आप इतने एतमाद आप गेन कर लेते हैं जी। कि आपके लिए आने वाले दिनों में आम पब्लिक को फेस करना आपके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर मैंने आपको जैसे आपके गुज़ार किए कि पॉलिटिकल, हमारी फैमिली का तो पॉलिटिक्स में रोल रहा ही रहा है, और उसी दौरान हमें लोगों के साथ लोअर लेवल के ऊपर, यानी कि यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आते हैं, तहसील लेवल के ऊपर आप, फिर दिन आप यू कम अप टू दी प्रोविंस में लेवल, मेन सिटी में आप आते हैं। तो मेरे नज़र में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बल्कि इट हेल्प मी अ लॉट। बिल्कुल सर, मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं सर, अगर जिस तरह हम बलूचिस्तान के डिफरेंट पॉलिटिशियंस देखते हैं, इवन फॉर दैट मैटर अगर पाकिस्तान में देखते हैं, तो अगर मैं आप सिर्फ जिस तरह बात कर रहा हूँ तो मतलब आई फील अ डिफरेंस, कि कोई मतलब बात करने के लहजे में फ़र्क है, कोई बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क है। तो आई थिंक दैट्स द ट्रेनिंग सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम दैट इज कंपेटिटर्स और कोलीग्स। इट्स बियॉन्ड एनी डाउट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर बलूचिस्तान में अभी जिस तरह मैं पिछले कुछ दिनों से ब्यूरोक्रेट से भी मिल रहा था, काफ़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, तो उनसे मेरा एक सवाल था कि बलूचिस्तान इज़ अ ट्राइबल एरिया और इसको मैनेज करना आसान काम नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स हैं, अपना उनका सिस्टम है। ठीक है, 68 में हमने जिरगा लॉज इंट्रोड्यूस किए उस लिहाज से, ताकि हम उनसे डीलिंग वगैरह आसान कर सकें, बट आई थिंक स्टिल विद मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इट्स नॉट दैट ईजी टू डील विद ट्राइबल एरियाज। तो वो तो ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से, वो गवर्नेंस के लिहाज से सर, मतलब what difficulties do you face when, क्योंकि मतलब बलूचिस्तान इज़ अ वास्ट एरिया, अगेन इट्स अ ट्राइबल एरिया, तो गवर्नेंस के लिहाज से कितना मुश्किल एरिया है एज कम्पेयर टू द अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान? देखिए तो इस हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बलूचिस्तान जैसे आपको इल्म है कि बलूचिस्तान आबादी आप देख लें वो 1 करोड़ 10 और 20 लगभग इसी के ऑफिशियल जो हमारी है सेंसस के मुताबिक जो हमारी आबादी बनती है उसमें, और फिर उसमें एक जो मेजर सिटी है हमारा कोयटा है जी। और बाकी तो यानी आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है, बिल्कुल ऐसी है एरिया वाइज। दूर दूर दराज इलाके, और पॉपुलेशन हमारी कम थी। कुछ इन आफ्टर दी अफगान इनकलाब के बाद 79 ऑनवर्ड्स तकरीबन कुछ लोग वहाँ से जब माइग्रेशन शुरू हुई है तकरीबन लोग आए हैं, और बल्कि उससे पहले भी अफगानिस्तान में जो पहले भी वहाँ पर कुछ जो अंदरूनी तौर पर उनका साथ प्रॉब्लम हुआ करता था, तो अक्सर वक़ात लोग यहाँ पर माइग्रेट होकर आके यहाँ पर कोयटा में भी सेटल हुए हैं। बिल्कुल आपको इल्म है उसके बारे में, नो नीड टू नेम दैट थिंग। बिल्कुल। तो इसी तरह फिर ये 1979 के बाद भी लोग यहाँ पे आके सेटल हुए हैं, तो उससे हमारी आबादी में फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन रिसोर्सेज हमारे वही रहे हैं और स्ट्रेंथ हमारी फोर्सेस की वही रही है तकरीबन, और एजुकेशन सिस्टम हमारा कोई ऐसा कुछ के अंदर कोई चेंजेस नहीं आई है। फिर हमने कुछ अपने ख़ुद अपने साथ भी जातियाँ की है। अर्ली 70s में यहाँ से हमने जो हमारे
اساتذات ہے جو پڑھانے لکھانے والے لوگ تھے، ان کو ہماری ایک گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہاں سے ایک ان کو بے دخل کیا گیا، تقریباً صوبے سے نکالے گئے ہیں تقریباً اس میں. اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے جو انقلاب تھا افغانستان کا، اس کا ہمارے پشتون بیلٹ کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا اس کا، بہت بڑا سر، بہت بڑا. اور ساتھ ساتھ پھر ہم وہ ٹرائبل نظام سے ہم باہر نہیں آ سکے. ہم یہاں پر ٹرائبلزم اتنا اسٹرانگ تھا یا ہے، ابھی تو خیر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا اسٹرانگ ہے، لیکن اس زمانے میں 2000 اور 2000 ایون 5-10 تک اتنا اسٹرانگ رہا ہے کہ یہاں پر ہر ایک نواب، سردار، خان اور جو مشراب کہتے ہیں تقریباً وہ اپنے طرز کے اوپر بلوچستان کو یا ٹرائبل سسٹم کو چلانے کی وہ کوشش کرتے رہے ہیں، اور ان کی بقا بھی اسی میں تھی. جی. وہ جب ان کے یس مین ان کو بھی چاہیے تھا، جی. وہ یس مین شپ کے لیے تقریباً انہوں نے بعض اوقات ایسے بھی ہوا ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو بھی چیلنج کیا گیا تھا. جی. پھر ایجوکیشن کے حوالے سے یا پھر آپ مینجمنٹ کے حوالے سے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ کیسے ہم بلوچستان میں اتنے انتظامی طور پہ تقریباً سسٹم کیسے کنٹرول کرتے ہیں. الحمدللہ بلوچستان کے لوگ میرے نظر میں جو لوکل اوریجنل لوگ ہیں، یہ بالکل پاکستان کی قانون آئین کے ساتھ بڑے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور وقتاً فوقتاً اسی کے اندر آتے رہے ہیں. پھر یہاں پر ہمارے قبائلی علاقوں میں لوگوں کو گورنمنٹ نے کمپنسیٹ کیا ہے لیویز کی شکل میں، ان کو لوکل فورس دی ہے تقریباً، اور وہ وہاں پر اسی لوکل فورس کے ذریعے ہمارے ٹرائبل ایریاز ہمیشہ کنٹرول رہا کرتے تھے. تو پھر یہ 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا تقریباً، جو کچھ چینجز آئیں دنیا کے اندر ساری میپ کے اوپر، تقریباً ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے، ہم تو پھر ان سے جی. بچ نہیں سکے. نہیں، اس کے اثرات ہمارے پھر بھی پڑے، اور انہی اثرات کی نظر میں پھر ہمارے قبائلی علاقوں تھے تو ہم ذہنی طور پہ ابھی بھی قبائل ہیں، اس وقت بھی قبائل تھے. تو وہ جو ایک نئی چیز ہمارے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ ہمیں ہضم نہیں ہوئی، اور اسی پر لینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوئے ہیں، لوگ اس کے ستے ہوئے. تو گورنمنٹ کو پھر اس کے اوپر بہت سارے ایسے اقدامات کرنے پڑے تقریباً جو لوگوں کو پسند نہیں آ رہے تھے، ابھی بھی پسند نہیں آ رہے ہیں. جیون ویئر میرے نظر میں تقریباً بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں لوکلز کی بجائے فورن ہینڈ کا بڑا عمل دخل ہے اس کے اندر تقریباً، بڑی ود دی پروفس کے ساتھ بڑے تقریباً اس میں فورن انویسٹمنٹ ہوتی ہے. پر معاشرے میں تو آپ کو پتہ ہے ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایسی ہے. تو ان کو قابو کرنا یا ان کی بے روزگاری کو کمزوری سمجھنا یا ان کی بے علمی اور تعلیمی نظام کو کمزوری سمجھنا یا ان کے ٹرائبل جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جی. ان کو ایک دوسرے کو اگینسٹ کرنا تقریباً ان کو کمزوریاں سمجھ کر جی. اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرائبل ایریاز میں ہمارے جو افغانستان کے ساتھ 200 ڈیورنٹ لائن جو ہمارا یعنی کہ 2500 کلومیٹر کے لگ بھگ ہمارا تقریباً ڈیورنٹ لائن ہے. جی. تو وہ سیم ایران کے ساتھ دیکھ لیتے تقریباً ان کے ساتھ ہمارے ہیں. وہ ایک انڈین سائڈ کو گورنمنٹ نے تو کنٹرول کر لیا ہے، لیکن اس سائڈ پہ ہم نارملی ہماری کوشش پورے ملک کی ہوتی رہی ہے جب سے ہم سمجھ بوجھ آئی ہمیں کہ ہمارے تعلقات ہمارے ہمسایوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، چاہے وہ ویسٹرن فرنٹ کے اوپر ہو چاہے وہ تقریباً ایسٹرن فرنٹ. نہیں سر، انڈیا کے ساتھ تو چلے ہمارا بارڈر کنٹرول کرنا اس لحاظ سے پھر بھی تھوڑا آسان ہے کیونکہ اٹس فرٹائل لینڈ. بلوچستان از ناٹ این ایزی پلیس، اور یہ ہماری میں کہتا ہوں ہمارے مطلب بڑا پن ہے کہ وی ہیو آلویز اوپن آر آرمس فار دا گیسٹ دیٹ آر کمنگ فرام افغانستان. لیکن اس سے ٹرائبل سسٹم تھوڑا شاید اسٹرینتھن ہو گیا یا شاید خراب بھی ہو گیا اس لحاظ سے کہ وہ بگڑ گئے تھوڑے سے. اس کے علاوہ پھر ہمارے جو کیا کہتے ہیں مطلب کلچر ہمارا سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے اس سے. اگر ہم دیکھیں کہ ارلی 50s میں 60s میں بلوچستان واز اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ پلیس. اگر ہم مطلب سوٹس پہننا کوئی ہمارے لیے کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں تھی، حالانکہ واز اے نارم. اگر میں اپنے دادا کی نانا کی تصویریں دیکھتا ہوں پرانے تو دے یوز ٹو ویئر سوٹس وغیرہ، اور کلچر مطلب اس طرح سے ہمارا چینج ہوئے. ویو آلویز اوپن آر آرمز. تو گورننس میں بھی ظاہری سی بات ہے اس میں ایشوز آ رہے ہوں گے. تو ابھی سر گورننس میں ابھی جب سنس یور چیئر آف دا ہاؤس اور یور کنٹرولنگ دا نظام، مطلب آپ کنٹرول کرتے ہیں کوئی آپس میں لڑے نہ کوئی اس طرح سے، تو سر ایسے کیا انیشیٹیوز ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے ہماری یوتھ از آر پاور آف پاکستان، جو ہماری اپ کمنگ یوتھ ہے.
یوتھ کے لیے ایسے سر کیا انیشیٹیوز ہیں جو کہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فار دا نیکسٹ جنریشن دے آر سیف پروفیشن کے لحاظ سے, ایجوکیشن کے لحاظ سے, ایسے سر اگر دیکھیں میں آپ کو اس بارے میں گزارش کروں کہ پہلے میں آپ کے فرسٹ پارٹ آف یور کوشچن, جی 1979 میں جب افغان ریولیوشن آیا تو جی اس کے بعد جو مائگریشن ہوئی ہے دیکھیں ہمارے یہ جو برصغیر پاک و ہند یا سب کانٹیننٹ جس کو آپ کہتے ہیں, جب اس کی وہ لائنیں ڈرا کی گئی ہے تو ہمارے ہاں یہ جو بلوچستان کا جو پشتون بیلٹ ہے اور افغانستان کا جو ناردرن سائڈ ہے جی کندہار اینڈ سراؤنڈنگز میں, یہ سارے لوگ دے اسپیکس دی سیم لینگویج, جی ویئرز دی سیم ڈریس, بالکل دیئر کسٹمس, دیئر ٹریڈیشنس, اٹ از آلموسٹ دی سیم تھنگ. جی پھر آپ ہمارے دوسرے سائڈ پہ جاتے ہیں ویسٹرن سائڈ پہ جہاں سے ہم ایران کے ساتھ لنک ہوتے ہیں, وہاں پر ہمارے بلوچ بھائی آباد ہیں, آپ ان کو دیکھ لیتے ان کے رسم و رواج جو ہے نا وہ ایرانیوں کے ساتھ, بلوچستان کے وہ بھی بلوچستان ہے, ادھر بھی بلوچستان ہے, بیچ میں لائن ڈرا ہوئی ہے. تو یہ اس لیے ہم نے یہ جو افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا اس میں ہم ایسے لوگوں کو, ان کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں ہیں, ہماری تقریباً ان کے ساتھ آنے جانے کا سسٹم, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ افغانستان کے ساتھ تو یہاں پر بارڈر پہ آج سے تقریباً کوئی 50 سال یا تقریباً سم تھنگ لائک آپ پیچھے چلے جائیں تو نہ تو کوئی بارڈر کا کوئی ایشو تھا, نہ کوئی آنے جانے کا کوئی پرابلم تھا, نہ کوئی کسی کو یہ فیل کرتا تھا کہ خدا نہ خواستہ افغانی آئے گا تو وہ ہمارے لیے پرابلم ہوگا. بالکل ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ ریزن بیہائنڈ کہ رشتہ داریاں, رشتے تھے آپس, مطلب پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کے سائڈ سے مہمان آتے تھے تو ہمارے پھر یہاں پہ افغانستان سائڈ سے آتے تھے, تو یہاں پر آ کر وہ ہمارے مہمان ہوتے تھے, وہ یہاں پہ بلکہ آ کے کاروبار بھی کرتے تھے, وہ یہاں کے پر سیٹلڈ بھی ہوتے تھے, پراپرٹی بھی خریدتے تھے اور واپس جاتے بھی تھے اور آتے بھی تھے, ہمارے لوگ بھی وہاں جاتے تھے, ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. یہ جب میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ پہلے جب اس میں فورن ہینڈز انوالو ہوئے ہیں تو انہی چیز کو انہوں نے, ہم تو اسی فریم آف مائنڈ کے ساتھ چل رہے تھے کہ سارا سسٹم تقریباً ایز اٹ از, جی کوئی ایشو نہیں ہے, جی اور ہم اس کو ایکسپیرینس کر چکے تھے پچھلے دو ڈھائی دہائیوں میں, تو ایسا پرابلم نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن جب یہ 9/11 کے بعد جو سب کچھ ہوا, پھر افغانستان کے اندر امریکنز آئے ہیں تقریباً انہوں نے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں 79 کے بعد افغان وار میں ہمیں ہماری جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ اس کی امپورٹنس کی وجہ سے ہمیں نہ چاہتے ہوئے افغان وار کے اندر ہمیں کودنا پڑا, جی اور ہمیں اس کے اندر ہم استعمال ہوئے ہیں جو کچھ بھی ہوا. ظاہر ہے پھر جب آپ 20-30 سال تقریباً ایک سسٹم کے اندر آپ انوالو ہوتے ہیں, پھر آل آف اے سڈن آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اٹ ٹیکس ٹائم, اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ اس فریم آف مائنڈ سے باہر آتے ہیں, یا پھر ان لوگوں کو جو کل تک آپ کے ہمسائے تھے اور آج آپ ان کے لیے قانون لاگو کرتے ہیں اس کے اوپر, وہ جو دونوں اسٹیٹس کا آپس میں ہے. تو اس طرح چیزوں کو اسی وجہ سے ہمارے لیے پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں. الحمدللہ نیور دلس ایسا کوئی ایشو نہیں ہے میرے نظر میں, ابھی بھی بلوچستان کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ کہیں چیزیں جو نا ہاتھ سے نکلنے کی یا اثرات نظر آ رہے ہیں, نکل رہے ہیں. تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک رہے گا, اور ٹھیک جہاں جہاں ہماری بس چلے گا اس کو تقریباً ہمارے فورسز جو ہے نا وہ اس چیز کے لیے ہر وقت تیار ہیں. بالکل سر, اور انشاءاللہ دے ول ٹیک کیئر آف اٹ. بلکہ میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ سر کہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو ٹیک ڈیسیجنس, مطلب جو آپ کو شاید پلیزنٹ نہ لگے, ان پلیزنٹ نہ لگے, لیکن بٹ فار دا گریٹر کاز یو ہیو ٹو ٹیک دوز ڈیسیجنس. تو اب اسی طرح سر ٹورڈس کنکلوڈنگ سائڈ میں آتا ہوں سر. اگر آپ کہتے ہیں کہ سر ایک اس طرح ریفارم بلوچستان میں ڈیورنگ یور ٹائم ایز اے اسپیکر ایسا ایک ریفارم انٹروڈیوس ہو فار دا نیکسٹ جنریشن, آپ کیا کہتے ہیں سر وہ ایسا کیا ریفارم ہو؟ دیکھیں بلوچستان میں اس وقت نا ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے دو سائڈوں میں یہ کام کر رہی ہے. لینڈ آرڈر کے سچویشن کے حوالے سے جو ہمارے لوکل لوگ ہیں جس کو بعض اوقات ہماری قومی اسلام ہے اس کو ناراض بلوچ کہا جاتا ہے, جاننگ بھائی نے اپنی اس طرح کی خطابات دیتے رہتے ہیں. تو اس میں ہماری گورنمنٹ کی یہ پالیسی رہی ہے اور چیف منسٹر اس کے اوپر ویری اسٹرکٹ اس کے یہ لائنز ہیں
کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے گا ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, جو ہمارے ساتھ بات چیت کرے گا ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, جو ہمارے ساتھ گلے لگنے کی کوشش کرتا ہے ہم وہ چلنے کی بجائے ہم اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں. جہاں پر ہم سے ہو سکا, جہاں پر لوگوں کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پرابلمز ہے, ایشوز ہے, ہم اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو ایسے کچھ عوامل ہے جو کہ پھر وہ اس کے بجائے کہ اپنے ایشوز کے اوپر وہ پرائیویٹ اس کو پریفرنس دے, جی وہ پھر بیرونی ہاتھ اس کے اندر ہوتے ہیں, وہ پھر ان کو بیٹھنے نہیں دیتے ہیں. تو اس کے لیے پھر پولیٹیکل سسٹم سے چیزیں باہر چلی جاتی ہیں اور پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں میں آتی ہیں تقریباً. تو وہ پھر اس کے ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے جہاں جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے تقریباً بعض اوقات ہمارے ہاں تقریباً آپریشن ہو جاتے ہیں. اور نارملی آپ کو پتہ ہوگا کہ ملٹری جب جاتی ہے تو وہ پھر ایک کولیٹرل ڈیمیج کی سسٹم بھی ہو جاتا ہے تقریباً, جس میں بے گناہ لوگ بھی آ جاتے ہیں تقریباً. تو ناٹ ود دیٹ فریم آف مائنڈ کہ ہم پورے سسٹم کو تقریباً لپیٹ میں لے رہے ہیں, بلکہ وہ جو ٹارگیٹڈ ہوتا ہے اس کے اندر پرابلم ایسی آ جاتی ہے بعض اوقات, تو لوگوں کو اس سے بھی ایشو رہتا ہے. جی دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ فار دی نیکسٹ جنریشن کے لیے کہ ہم دیکھو گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس وقت آپ کے سامنے میں گوش گزار کر لوں کہ 2-3 ایسے ہم نے نئے اسکیمز انٹروڈیوس کروائے ہیں جس کے ذریعے ہم نے, یعنی کہ فرسٹ از کہ بلوچستان کے جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں ان ڈسٹرکس میں سے فرسٹ 10 میل اینڈ فرسٹ 10 فیمیل آن میرٹ, جی ان کو ہم گورنمنٹ آف بلوچستان ان کو فنڈنگ کرتی ہے, اسکالرشپ دیتی ہے باہر جا کے پڑھنے کے لیے, ارسپیکٹو آف کہ وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہے یا وہ کسی ریموٹ ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہے. جو میرٹ میں آئے گا اس کی گورنمنٹ بلوچستان اس کی پراپر طریقے دے ول ٹیک کیئر آف دیٹ. سیکنڈلی یہ کہ پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس وقت بلوچستان میں جو انرولمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ جابس کے لیے, اس میں گورنمنٹ آف بلوچستان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر کہ وہاں پر یہ ٹیسٹ اور انٹرویو یہ مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے تقبال پروسیس سے گزرنے کا وہ ہم بڑا آسان کر دیا. اس میں پرماننٹ جاب نہیں ہے, اس کو ہم نے ٹیمپریری کانٹریکٹ بیسس کے اوپر ان کو لے رہے ہیں, جیسے سی پرفارمنس دیکھتی جائیں گے اوپر ان کو پرماننٹ ایشو نہیں ہوگی تقریباً اس میں, اور اس میں سے اچھی خاصی چانٹی بھی ہوگی اور اچھے لوگ آپ لڑکے اوپر آئیں گے تقریباً. تو یہ ایسی چیزیں ہیں میرے خیال میں. کوشش گورنمنٹ آف بلوچستان کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ کوئی بھی جدھر بھی ہو وہ بغیر جاب کے یا گورنمنٹ کے اس کو روزگار کے بغیر وہ نہ رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ تھرڈ ایک اور چیز گورنمنٹ آف بلوچستان نے بھی انٹروڈیوس کرے اسکل لیبر کے حوالے سے, یعنی ہمارے پاس اس کو ہم ٹرین کریں گے, اس میں سے جو بھی حضرات انٹرسٹڈ ہوں گے ان کو پھر اگین ہم مختلف ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں جس میں سعودیہ ہے, جس میں یورپین کنٹریز ہیں تقریباً اس میں, اور مڈل ایسٹ میں تقریباً جہاں جہاں بھی ہم ان اسکل لیبر کو وہاں پہ بھجوائیں گے روزگار کے حوالے سے, تقریباً پہلے ان کو ٹریننگ دیں گے ان کو آگے بھجوائیں گے. یعنی کہ جن لوگوں کے تعلیم کا ہنر کم ہے, جو کوالیفیکیشن کم ہے اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں, دے آر انٹرسٹڈ اپنے جاب کے اندر. میرے خیال میں اگر ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ٹینیور اگر ہم اس چیز کے اوپر ان تینوں پروجیکٹس کو اگر ہم پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان میں کسی کو یہ شکایت ہوگی کہ میں ایک کوالیفائڈ آدمی تھا اور میں نے پورے اس ٹینور کے دوران یہ کوشش کی لیکن میں بے روزگار رہ گیا. انشاءاللہ نہیں رہنا چاہیے اور نہیں رہے گا. سر یہ بلکہ آپ نے جو گورنمنٹ جابس کی بات کی ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کوئٹہ میں بھی موسٹلی, بلوچستان میں بھی موسٹلی, کہ اگر لوگ جابس کرتے ہیں تو دیٹ آر موسٹلی ٹورڈز دا گورنمنٹ سائڈ جابس. مطلب اگر ہم کوئٹہ شہر میں بھی جائیں تو ہمیں موسٹلی گورنمنٹ کی گاڑیاں نظر آتی ہیں. تو وٹ ایفرٹس آر بی میڈ کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ادھر بھی ان کی بھی جو جابس ہیں بلوچستان میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جائیں. دیکھیں اس میں وہ بھی یعنی کہ صرف گورنمنٹ کے حوالے سے بلکہ گورنمنٹ کی جابس کے ساتھ ساتھ پیرالل ہماری تقریباً جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر. فار ایگزامپل مختلف ہمارے گورنمنٹ کے اشتراک سے جو این جی اوز چلتے ہیں تقریباً, جی,
اس میں جہاں جہاں بھی میں سمجھتا ہوں ریموٹ سے ریموٹ ایریا جو ہمارا ہے جس میں وہاں پر یہ این جی اوز کام کر رہے ہیں، یعنی ایجوکیشن سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے یہ جو کلٹیویشن ہے اس کے تقریباً زرعی سسٹم کے اندر تقریباً اس میں کام کر رہے ہیں، یعنی کہ وہاں پر ہر لحاظ سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کوئی جابس کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. دی پرابلم لائز ود آر سیلف. ٹھیک ہے، اف وی آر سنسیئر اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھے شہری بن کے، ایک ذمہ دار شہری بن کے، اور میں اس اپنا گھر، اپنے محلے، اپنے شہر کا بھی خدمت کروں اور ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اس ملک کا بھی میں ایک سٹیزن رہوں، تو میں نہیں سمجھتا بلوچستان کے اندر ہے. میں نے اب جیسے آپ کو پہلے اپنے ریکویسٹ کی ذکر کیا میں نے کہ ہماری آبادی ہے کتنی تک، اس آبادی کو کنٹرول کرنا میں نہیں سمجھتا اس کے اندر کوئی پرابلم ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے نظر میں سنسیریٹی چاہیے گورنمنٹ لیول کی بھی اور عام پبلک کے اوپر بھی. یہ گاڑی چلے گی دونوں طرف سے. دونوں سوچتے نہیں سر، اٹس اے گڈ نوٹ ٹو اینڈ آن کہ چینج اسٹارٹس ود ان اے پرسن اٹ سیلف. بالکل بالکل. تو مطلب بلوچستان کی حالات آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ اچھے ہوں ٹورڈز دا گریٹر سائڈز ہیں، کہ ہم بھی مطلب آئی فیل ریئلی ٹورڈز بلوچستان، مطلب ہر لحاظ سے، ایموشنس کی لحاظ سے، کہ میں مطلب کہتا ہوں کہ بلوچستان زیادہ سے زیادہ اوپر ہے، زیادہ سے زیادہ کور ہو. اینڈ جس بات پہ آپ نے اینڈنگ نوٹ کی ہے کہ وہ تب تک پاسبل نہیں ہے until we don't change ourselves. Sir, thank you so much for your time, sir. It was an honor sitting with you, and I had great time talking to you, and I hope, sir, that you enjoyed also and had a great time talking to you. Thank you very much, young man. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نہیں سر، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم آپ کو میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ایٹ دی اینڈ آف دی ٹینیور انشاءاللہ سر ہم آپ کو انشاءاللہ یہ کر کے دکھائیں انشاءاللہ سر کہ بلوچستان کی میجورٹی جو بے روزگاری ہے اس کو ہم قابو کریں انشاءاللہ سر. اور یہ ہمارا گھر ہے، انشاءاللہ اس میں ہم نے رہنا ہے، ہمارے بزرگ اس میں دفن ہیں. بالکل سر. چاہے جو مرضی ہو، خون ہے اپنا. جو مرضی ہو، نہ بلوچستان سے ہم کہیں جا سکتے ہیں نہ ہمیں بلوچستان سے کوئی نکال سکتے. بالکل سر. وی ہیو ٹو لیو ہیئر. بالکل سر. اور ہم نے اس کے بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ہم نے اپنی ساری توانائیاں صرف کرنی ہے. بالکل سر. اور انشاءاللہ تعالیٰ وی آر آن اٹ جی اینڈ ویل ڈو اٹ انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. انشاءاللہ سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویری کائنڈ.